شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے آج چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب میں تنظیم کی اعلیٰ اقدار برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاک فوج سول انتظامیہ کے تعاون سے پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مؤثر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ آج گلگت بلتستان میں آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں عملے کے 5 ارکان شہید ہو گئے۔ رات افغانستان میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 800 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے منشور اور شنگھائی جذبے کی اعلیٰ اقدار کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 25ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو علاقائی تعاون اور اتحاد کے لیے پاکستان کے مستقل عزم کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خطہ ایک شاہراہ کے قومی منصوبے کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے لیے SCO کے ویژن کے مطابق عملی طور پر مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کے احترام کا اعادہ کرتے ہوئے دو طرفہ اور بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان موجود معاہدوں کے مطابق پانی کے جائز حصے تک بلا تعطل رسائی سے SCO کو تقویت اور وسیع تر اہداف کے حصول میں مدد ملے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے دہشت گردی پر پاکستان کے موقف کی توثیق کرتے ہوئے اس کی تمام اقسام کی شدید مذمت کی ہے اور اس خطرے کے مقابلے کے لیے دوہرے معیار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آج جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق تنظیم نے جعفر ایکسپریس اور خضدار میں ایک اسکول بس پر حالیہ حملوں کی بھی سختی سے مذمت کی۔ اعلامیے میں دہشت گردی کی تمام اقسام بشمول دہشت گردوں کی سرحدوں کے آر پار نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور عالمی انسداد دہشت گردی حکمت عملی کے تحت جامع اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلامیے میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ دہشت گرد گروپوں کو سیاسی مقاصد یا کسی کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں دیرپا امن یقینی بنانے کے لیے تمام گروپوں پر مبنی جامع حکومت قائم کی جائے۔ جھنگ، چنیوٹ اور مہلقہ علاقوں میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ریسکیو کیے گئے افراد میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین شامل ہیں۔ ادھر اٹاری، ہیڈ سلیمان کی، رینالہ خرد، جندراکا، اوکاڑا اور ساہیوال کے سیلاب زدہ علاقوں سے سینکڑوں افراد اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ نے متاثرین سیلاب کے لیے امدادی کیمپ قائم کر دیے ہیں، جہاں انہیں کپڑے، ادویات اور راشن کی فراہمی جاری ہے۔ پاک فوج نے سیلاب زدگان کے لیے مفت طبی کیمپ بھی قائم کیے ہیں، جہاں ان کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ آج گلگت بلتستان میں تھکداس چھاونی سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہدر گاؤں کے قریب آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں عملے کے تمام 5 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ تکنیکی خرابی پیدا ہونے پر گر کر تباہ ہوا۔ شہداء میں پائلٹ ان کمانڈ میجر عاطف، معاون پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر مقبول اور عملے کے ارکان جہانگیر اور عامر شامل ہیں۔ رات افغانستان میں زلزلے سے کم از کم 800 افراد ہلاک اور 3000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زلزلہ آدھی رات سے کچھ دیر قبل پاکستانی سرحد کے قریبی علاقے میں آیا اور اس کی شدت رختر اسکیل پر 6 ریکارڈ کی گئی۔ افغانستان کے مشرقی صوبوں کنڑ اور ننگرہار میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کابل میں صحت کے حکام نے کہا ہے کہ امدادی کارروائی جاری ہے اور کئی دیہات تباہ ہو گئے ہیں۔ حکام صحیح اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے لیے دور افتادہ علاقوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج معروف حریت رہنما سید علی گیلانی کی 4تھی برسی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ان کے آزادی کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ سید علی گیلانی 2021 میں آج کے دن سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر وفات پا گئے، جہاں انہیں
1 دہائی سے زائد عرصے تک مسلسل نظر بند رکھا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے دنیا بھر کے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی توجہ مبذول کرانے کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج رات شارجہ میں سے ملکی بین الاقوامی T20 سیریز میں متحدہ عرب امارات کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔